الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ احباب کرام، ایک مرتبہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم کل کے سبق تک یہاں تک پہنچے تھے کہ مکہ مکرمہ کے گھر گھر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا، ان کی دیانت کا شہرہ تھا اور چرچا تھا۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں کا جو پیشہ تھا وہ تجارت کا تھا، اور شام اور یمن کی طرف تجارت کے لیے سال بھر میں 2 اسفار کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ابو طالب سردار تو تھے لیکن عیالدار بھی تھے۔ اس بنیاد پر حضور سے اجازت پہلی مرتبہ حضور نے ابو طالب سے اجازت پہلی مرتبہ لی کہ مجھے بکریاں چرانے کی اجازت دی جائے، اور اس کے بعد چھوٹی موٹی تجارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، اور جو وہاں سے بچت ہوتی تھی یا جو کمائی ہوتی تھی اس کمائی کا مقصد ابو طالب کا ہاتھ بٹانا تھا۔ اسی اثنا میں مکہ مکرمہ کی خاتون ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کو پتہ چلا حضور پاک علیہ السلام کی امانت کا اور ان کی دیانت کا، تو یہ مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھیں، اور فقط تنہا ان کا جتنا سرمایہ تھا وہ پورے مکے والوں کے سرمایہ کے برابر تھا۔ ان کو جب حضور کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ جہاں میں دوسروں کو اپنا مال تجارت دے کر بھجواتی ہوں، اگر آپ میرا سامان تجارت لے کر شام کی طرف جائیں تو جو مزدوری جو اجرت میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو دگنا دے دوں گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس شرط کو منظور فرما لیا۔ حضرت بی بی خدیجہ کا غلام جو میسرہ تھے وہ بھی حضور کے ساتھ سامان سفر کی حفاظت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں راستے میں جو معاملات آئے، میسرہ دیکھ کر حیران ہوا کہ کہاں گرمی کے موسم میں فرشتوں کا سایہ کرنا، درخت کی اوٹ میں بیٹھے تو درختوں کا حضور کے لیے جھک جانا، راستے کے اندر درختوں کا اور پتھروں کا حضور کو جھک کر سلام کرنا، اور پھر آگے چل کر بصرہ کے اندر نستورہ راہب کی ملاقات اور اس کی زبان سے حضور پاک علیہ السلام کا نبی ہذہ الامت کے الفاظ کہنا، اور راستے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسرہ غلام کے ساتھ بھائی بندی والا سلوک، اپنے دوستانہ سلوک جیسا سلوک کرنا، یہ تمام چیزیں میسرہ راستے میں نوٹ کرتے رہے۔ واپسی میں جب مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کا سامان لے کر واپس آئے تو اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ باقاعدہ فرشتوں نے حضور کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، اور بی بی خدیجہ اپنے گھر کی بالکونی سے اس لشکر کو آتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، تو انہوں نے اپنی ہمچولیوں سے کہا کہ دیکھو وہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں کس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب جب یہ معاملات ہوئے، اب بی بی خدیجہ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بھائی یہ کوئی بہت ہی نرالی شان کے مالک، بڑی عظمتوں کے مالک انسان ہیں، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل سے کہی، اور ورقہ ابن نوفل کو وہ سارے حالات بتلائے جو غلام خدیجہ میسرہ نے آ کر بتلائے تھے کہ راستے میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ جب ساری باتیں میسرہ کے منہ سے سن کر بی بی خدیجہ نے ورقہ نوفل کے سامنے جا کر عرض کیا تو بی بی خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے وہ، انہوں نے کہا کہ خدیجہ جو باتیں تم بتلا رہی ہو اگر یہ باتیں سچ ہیں تو یہ اس امت کا نبی ہے، اور ہمیں تو ویسے بھی نبی کا انتظار ہے، اور ایک نبی نے پیدا بھی ہونا ہے۔ جو باتیں تم نے بیان کی اگر وہ سچ ہیں تو یہ اس امت کا نبی ہے۔ اب جب یہ پتہ چلا کہ یہ اس امت کا نبی ہے تو بی بی خدیجہ کے دل میں پہلے سے ہی مقام تھا،
اب ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ان سے شادی کر لی جائے۔ مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی مالدار عورت ہونے کی نسبت سے جتنے بھی قریش مکہ تھے، رؤسائے مکہ تھے، وہ بی بی خدیجہ کو اپنانا چاہتے تھے۔ کئی مواقع پر پیغام نکاح بھجوایا گیا، بی بی خدیجہ نے انکار کر دیا کیونکہ شادی کی تمنا ہی نہیں دی۔ اس کی بنیادی وجہ کہ 2 شادیاں ان کی ہو چکی تھیں، ایک جگہ سے طلاق اور ایک جگہ سے بیوگی کا معاملہ ہو گیا تھا۔ پھر عرب کی سرزمین ہو جہاں پر گرمی حد سے زیادہ ہو اور کھانے کے لیے فقط کھجور ہو، تو 40 سال کی عمر کے بعد عام طور پر انسان کے اندر نفسانی خواہشات اپنے آپ ہی مر جاتی ہیں۔ چنانچہ بی بی خدیجہ کے دل میں شادی کی چاہت تو نہیں تھی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ اور ان کے متعلق یہ نمایاں ان کی باتیں سنی، ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ اب براہ راست کہنا تو یہ شرم کی بات ہے، تو بی بی خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ، اس زمانے کی ایک خاتون تھی، بعض کہتے ہیں کہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ یہ شادیاں کرواتی تھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بی بی خدیجہ کی سہیلی تھی، تو دوستوں سے آدمی دل کی بات کر دیتا ہے۔ چنانچہ اپنا کیا نام ہے اس کا، بی بی خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا کہ تم جاؤ، میرا نام مت لینا، اور جا کر کسی طریقے سے معاملات کو طے کریں۔ چنانچہ یہ نفیسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں یا محمد، آپ جو ہے نا وہ جوان آدمی ہیں، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں شادی کیسے کر لوں، ایک تو میں یتیم ہوں، ابو طالب کی کفالت میں رہتا ہوں، مجھے لڑکی دے گا تو کون دے گا؟ تو بی بی نفیسہ نے کہا کہ آپ کو چاہتے شادی کی؟ کہ کس کو چاہتے نہیں ہے؟ تو بی بی نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسی خاتون آپ کو مل جائے جو مال کے اعتبار سے بھی ایک نمبر ہو، حسب نسب کے اعتبار سے بھی ایک نمبر ہو، اور پاک دامنی کے اعتبار سے بھی ایک نمبر ہو، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی خاتون مل جائے تو پھر کون انکار کرے گا شادی کرنے سے، کہ جس کے پاس مال بھی ہو، جمال بھی ہو اور کمال بھی ہو۔ یہ 3 خوبیاں تو اس زمانے کے اندر یہی تینوں خوبیاں دیکھی جاتی تھیں، اور شریعت مطہرہ کے اندر بھی عورت کے لیے یہی 3 خوبیاں، اور چوتھی خوبی وہ دینداری ہے، وہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی نے فرمایا ان خوبیوں کے مالک اگر کوئی مل جائے تو کون انکار کرے گا؟ تو نفیسہ نے کہا کہ کیا خیال ہے آپ کا خدیجہ کے بارے میں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے بڑے قریش کے سردار اس کے گھر پر پیغام نکاح بھجوا چکے ہیں، اس نے تو کسی کو منہ نہیں لگایا، میں یتیم مکہ، ابو طالب کی کفالت میں رہنے والا، مال میرے پاس کچھ نہیں، وہ کیسے مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی؟ تو نفیسہ نے کہا اگر آپ بات کو امانت رکھیں تو میں آپ کے پاس خود نہیں آئی، مجھے خدیجہ نے ہی یہ پیغام نکاح دے کر بھجوایا تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نفیسہ سے کہا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا اور مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے نکاح کے متعلق حضرت ابو طالب کے پاس جاتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے۔ تو ابو طالب کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ابو طالب مکہ میں رہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ کوئی معمولی خاتون تو ہے نہیں، اور یہ تو بڑی عزت والی، حسب نسب والی اور بڑی مالدار خاتون ہے۔ چنانچہ ابو طالب بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور اس طرف حضرت خدیجہ کا معاملہ یہ ہوا ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، انہوں نے اپنے چچا عامر ابن اسد کو اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کو بلوا لیا، اور معینہ تاریخ کے اوپر نکاح کی مجلس قائم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نکاح کا خطبہ جو پڑھا گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یعنی لڑکے والے قاضی لے کر گئے تھے، لڑکے والے قاضی لے کر گئے تھے۔ وہ بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ قاضیوں کی بڑی کہانی ہے جو ہمیں ذلیل ہونا پڑتا ہے نا نکاح کے موقع۔ پیسے کون دے گا؟ نکاح کے موقع تک ہماری چپلیں اٹھاتے ہیں ساری نا، جب تک نکاح نہیں پڑھا جاتا۔ جو ہی نکاح ہو گیا نا اس کے بعد مولوی وہاں کتے کی طرح کھڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی کچھ ہڈی ڈالو یار، ایسا ذلیل کرتے ہیں ہم لوگوں کو، خدا کی قسم۔ بات میں آ رہی ہے؟ بہرحال ابو طالب گئے اور انہوں نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس نکاح کے خطبے کے اندر حضرت ابو طالب نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ کلمات یہ تھے کہ قریش کے جوانوں میں حسب نسب شرف اور منزلت کے اعتبار سے اگر کسی کو بھی محمد کے ساتھ تولا جائے تو محمد وزن میں آگے کو بڑھ جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ابو طالب کہنے لگے کہ محمد ختیجہ کے نکاح کی طرف مائل ہوئے اور ختیجہ محمد کے نکاح کی طرف مائل ہوئی۔ چنانچہ نکاح کا رشتہ ہو جاتا ہے
اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کھڑے ہوتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ پڑھتے ہیں، جس کو خطبہ نکاح کے علاوہ ایک خطبہ تعریف کہا جاتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے۔ سرکار کی یہ پہلی شادی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر جو نکاح کا طے ہوتا ہے وہ 20 اونٹ ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں بھیا؟ 20 اونٹ مہر طے ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ حضور کا جو مہر تھا وہ 12 اوقیہ چاندی تھا۔ 12 اوقیہ چاندی مطلب ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، تو 12 اوقیہ چاندی کا مطلب ہو گیا تقریباً 500 درہم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر مقرر ہوا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک شادی کے موقع پر 25 سال اور بیوی کی عمر 40 سال تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی اور بی بی خدیجہ کی یہ تیسری شادی تھی۔ چنانچہ اللہ کی شان دیکھیے، بی بی خدیجہ کا حضور کے ساتھ اور حضور کا بی بی خدیجہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ بی بی خدیجہ کو اسلام کی سب سے پہلی محسنہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا مردوں میں تو بڑے بڑے عقل مند آئے، جو نبی بنے وہ عقل مند ہے نا، ولی بنے وہ عقل مند ہے، جو صدیق بنے وہ عقل مند ہے، لیکن عورتوں میں سے بہت کم عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہو اور اپنی فہم اور فراست کی بنیاد پر انہوں نے ایک اچھی چیز کا انتخاب کیا ہو۔ ان میں سے سب سے پہلا نام اگر لیا جائے تو سیدہ خدیجہ کا آتا ہے، کہ جنہوں نے اس زمانے میں، جس زمانے میں نبی کے اوپر نبوت تو تھی لیکن اعلان نبوت نہیں تھا، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کمزور ترین حالت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اپنی دور بینی سے بی بی خدیجہ نے اپنی دور اندیشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ چنانچہ اللہ کی شان ہے، حضور پاک علیہ السلام کی 4 بچیاں پیدا ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی کے 2 بیٹے ان کے بطن سے ہوئے۔ ایک بیٹا حضرت ابراہیم، وہ فقط آگے چل کر ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ شادی کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے پہلے بیٹے پیدا ہوتے ہیں جن کا نام رکھ دیا گیا قاسم۔ کیا نام رکھا گیا بھیا؟ کیا نام رکھا گیا؟ قاسم رکھا گیا۔ عرب کے اندر عادت تھی کہ وہ نام سے زیادہ کنیت کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ حضور پاک علیہ السلام کے بیٹے قاسم، تو حضور کی کنیت ہو گئی ابو القاسم، قاسم کا باپ، ابو القاسم، قاسم کا باپ۔ اسی طریقے سے ابو بکر، ان کا نام ابو بکر تو نہیں، ان کا نام تو عتیق ہے، بکر کا باپ ابو بکر۔ ابو حفص، یہ حضرت عمر کا نام تو نہیں ہے، حضرت عمر کا نام تو عمر ہے، ابو حفص، حفصہ کا باپ۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسین یا ابو الحسن تو آتی ہے، لیکن ایک موقع پر مسجد نبوی میں گھر سے ناراض ہو کر یا غصہ ہو کر تشریف لے کر گئے، تو مسجد نبوی کچی تھی، تو یہ وہاں جا کر آرام کر رہے تھے، تو دھول مٹی آئی اور ان کے جسم کے اوپر چڑھ گئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا یا ابا تراب، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی کے باپ۔ ابو ہریرہ ان کا نام یہ نہیں تھا بلکہ ان کا نام کچھ اور تھا، اور اسی طریقے سے ابو طالب، ان کا نام عبد مناف تھا لیکن مشہور کنیت سے ہو گئے۔ سرکار کی کنیت ہو گئی ابو القاسم۔ جب ابو القاسم حضور کی کنیت ہو گئی تو جب تک حضور حیات رہے ابو القاسم نام کی کنیت رکھنا دیگر مسلمانوں کے لیے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ پھر حضور کی دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے، ان کا نام زینب رکھا جاتا ہے۔ تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے، نام رقیہ رکھا جاتا ہے۔ چوتھی بیٹی پیدا ہوتی ہیں تو نام اپنا چوتھا بچہ مطلب یعنی کہ تیسری بیٹی ام کلثوم پیدا ہوتی ہیں، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو حضرت عبداللہ ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے بیٹے تھے۔ دودھ پینے کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اس بچے کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی دائی کا انتظام کر رکھا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا اگر مجھ پر اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو شاید میرے بعد میرا یہ بیٹا اللہ کا نبی بنتا۔ اتنی بڑی شان کے مالک تھے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے کل۔ ایک کا نام تھا قاسم جو سب سے بڑے تھے، اور بیٹوں میں سے جو مطلب یعنی کہ آخری سے پہلے نمبر کے جو تھے ان کا نام تھا عبداللہ۔ یہ طیب اور طاہر یہ حضور کے بیٹے نہیں تھے، یہ عبداللہ کے 2 لقب تھے، ایک لقب تھا طیب اور ایک لقب تھا طاہر۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ان کو طیب کہتے تھے اور بی بی خدیجہ ان کو طاہر کہا کرتی تھی. اور پھر حضور کے ایک بیٹے ہیں حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے. حضور کا کوئی بھی بیٹا بالغ نہیں ہوا، نابالغی کی عمر میں سارے بچے انتقال کر جاتے ہیں. حضور کی چاروں بیٹیاں بالغہ ہوئی ہیں، سب نے اسلام قبول کیا، سب نے ہجرت بھی فرمائی ہے، اور 4 میں سے 3 بیٹیاں حضور کی حیات میں انتقال فرما گئی، سوائے بی بی فاطمہ کے کہ ان کا انتقال حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے. یہاں تک یہ معاملہ کو رہنے دیں، آگے جو حضرت خدیجہ کے حالات انشاءاللہ جب ازواج مطہرات کا بیان آئے گا اس میں انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہو جاتی ہے 35 سال. کتنی ہو جاتی ہے بھیا؟ کتنی ہو جاتی ہے بھیا؟ 35 سال. لالا کتنی ہو جاتی ہے؟ 35 سال حضور کی عمر ہو جاتی ہے. اس زمانے میں اللہ کی شان ایسا ہوا کہ کوئی سیلاب آیا اور طوفانی قسم کا سیلاب آیا. اس سیلاب کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف مڑ گیا اور کعبۃ اللہ پر اس نے اتنا خوفناک حملہ کیا کہ کعبہ ویسے ہی بہت بوسیدہ ہو چکا تھا، چنانچہ وہ کعبہ گرنے کے قابل تھا، بس صرف نشان باقی تھے. اگر ایک دھکا اور لگتا تو وہ کعبہ گر جاتا. چنانچہ قریش مکہ نے سوچا کہ یار کیا کریں، اب یہ کعبۃ اللہ اگر گر گیا تو مصیبت آ جائے گی. اس بنیاد پر کعبۃ اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہیے. ایک بات اور ذہن میں رہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر آج تک جو تعمیرات ہوئی ہیں وہ 5 مرتبہ ہوئی ہیں. کتنی مرتبہ سر؟ سائیں شفیع صاحب کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ. زور سے بولیں آپ. 5 دفعہ. آپ نے کعبہ دیکھا ہے نا، اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. الحمدللہ ہم نے بھی دیکھا ہے. اللہ سب کو لے کر جائے. اللہ کی قسم کعبۃ اللہ سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا کہ جنہیں لور نے دیکھا جمی ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان کو اسلام کا مزہ ہی کوئی نہیں آئے گا. ان کو اسلام کا اللہ ہم سب کو لے کر جائے. بولو آمین. زور سے بولو آمین. سونا نہیں جاگو. زور سے بولو آمین. بات سمجھا جی. اور جو کعبۃ اللہ جانا چاہتا ہے تو یاد رکھیے گا، کعبۃ اللہ جانے کے لیے مال نہیں چاہیے، کعبے کے لیے اعمال چاہیے. کیا چاہیے بھیا؟ اعمال چاہیے. جن کو جانے کا شوق ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی موقع ملے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمہ مسلسل دہراتے رہیں. انشاءاللہ موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اپنے گھر کی زیارت نہیں کروائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب کرے، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں سمیت صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار مقبول حاضری ہم سب کی وہاں پر مقدر فرمائے. اللہ کی شان کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے 5 دفعہ. سب سے پہلی دفعہ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے، حضرت جبرائیل کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے جائیے اور آدم کو کہیے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں. نشانات جبرائیل امین نے بتلائے. کعبۃ اللہ بنائے سیدنا آدم علیہ السلام نے، اور کعبۃ اللہ کے لیے پتھر بھی لایا گیا حجر اسود، یہ بابا آدم کے ساتھ زمین پر اتارا گیا. چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بابا آدم کو حکم ہوا کعبۃ اللہ کو بنائیں، اس کا طواف کریں. آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا اللہ کا گھر ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے. کعبۃ اللہ بن گیا، طواف شروع ہو گیا. آگے چل کر طوفان نوح آیا، اس نے روئے زمین پر کسی بھی کھڑی چیز کو باقی نہیں رکھا، تو کعبۃ اللہ کی عمارت جو بابا آدم نے تعمیر کی تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، جبرائیل امین آ کر وہ بنیادیں دکھاتے ہیں اور ان بنیادوں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. لیکن یہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر تھی حضرت ابراہیم نے جو کی تھی، یہ چکور ایک 4 دیواری تھی، اس میں دروازہ نہیں تھا، اس میں چھت نہیں تھی. تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو تعمیر کی تھی حضرت ابراہیم نے، یہ اونچائی کے اعتبار سے خالی 9 ہاتھ لمبی، مطلب 9 گز اونچائی تھی، اور یوں لے لیں چوڑائی کے اندر تو یہ 22 گز تھی، اور یوں لے لیں تو یہ 23 گز تھی. تو یہ حضرت نے تعمیر کی. پھر حضور کے خاندان میں سے ایک صاحب آتے ہیں جن کا نام تھا قصی ابن کلاب، پہلے انسان ہیں جنہوں نے لکڑیوں کی چھت ڈالی. لیکن حضور کی عمر جب 35 سال ہوئی ہے، اس سے لے کر حضرت اسماعیل کے زمانے تک 40 پشتیں گزر جاتی ہیں، بہت لمبا عرصہ گزر گیا. تو دوسری مرتبہ تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تیسری مرتبہ حضور کی مبارک عمر کے 35ویں سال میں قریش مکہ نے تعمیر کی. اور اس کے بعد جو چوتھی تعمیر ہے وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کی. اور پھر 5ویں تعمیر جو موجودہ تعمیر ہے وہ حجاج بن یوسف جس امت کا بڑا ظالم گزرا ہے اس نے کی. بہرحال قریش مکہ نے سوچا کہ بھئی تعمیر کرنی چاہیے. دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر مشاورت ہو گئی.
اب مشورے کے اندر سب نے کہا بالکل کرنی چاہیے جی، اسرینو تعمیر کریں۔ ایک بندہ سائیں عتیق سومرو کی طرح کھڑا ہوا اور کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، بنانا ہے گھر اللہ کا۔ گھر کس کا بنانا ہے؟ اللہ کا گھر بنانا ہے۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، اس کے اندر حلال پیسے کے علاوہ کوئی رقم نہیں لگائیں گے۔ پھر حلال کی تعریف کافروں کے منہ سے سنیے اور اپنے من میں جھانک کر شرمندگی کا اظہار کیجیے۔ کافروں نے کہا بھائی حلال پیسے سے اللہ کا گھر بنے گا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جس کسی نے سود کا مال کھایا ہے یا سود کا مال لگایا ہے، وہ سود کی رقم کو بیت اللہ کے اندر نہیں لگائے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور سود کا مال حرام ہے۔ سب نے کہا بالکل۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ لڑکیاں رکھا کرتے تھے جسم فروشی کے لیے، اور وہ جا کر باقاعدہ پیسے کماتی تھی۔ کہا کہ جو اس قسم کی اجرت لیتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، وہ بھی اپنا پیسہ اللہ کے گھر میں نہ لائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ کہ جس نے ناحق کسی کا مال دبایا ہو ظلماً، وہ بھی اپنا مال اس کے اندر نہ لگائے۔ چنانچہ یہ شرط پوری ہو گئی۔ اس شرط کے ان تینوں چیزوں پر ان کا اتفاق ہوا اور اب کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا ان کے دل کے اندر ایک مصمم ارادہ ہو گیا، لیکن ڈر گئے۔ کیا ہوگا بھیا؟ کیونکہ 35 سال پہلے انہوں نے ابرہا کو دیکھا تھا، وہ کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تھا، اس کا کیا حال ہوا تھا۔ اب سب نے کہا یار تعمیر تو کرے، پر اس کو پہلے توڑیں گے تو تعمیر ہوگا نا، پہلے توڑیں گے تو تعمیر ہوگا۔ اب اس کو توڑے گا کون؟ جس کو بولو آپ جائے، میں تو نہیں جاتا، آپ جائے، میں تو نہیں جاتا۔ حالانکہ ان کی نیت ٹھیک تھی، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر اللہ کے گھر کو پھاڑ سے یا اس سے کدال سے یا وہ گینتی سے یا تھوڑے سے توڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب سارے کے سارے پریشان، بھائی کعبہ بھی بنانا ہے اور ضروری بھی ہے، لیکن پرانے کعبے کو توڑے گا کون؟ چنانچہ ان کا ایک بوڑھا تھا جس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ اس نے کہا بھائی بات سنو، میں ہوں تو ویسے بھی بوڑھا آدمی، ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پتھر میں مارتا ہوں یا وہ پھاوڑا میں مارتا ہوں، میں توڑتا ہوں۔ اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو تم تو بچ جاؤ گے، میں بوڑھا آدمی مر بھی گیا تو کیا ہے؟ تو نے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ اب جب یہ ولید ابن مغیرہ یہ وہی ہیں، خالد ابن ولید کے والد ہیں یہ، ٹھیک ہے، مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا یہ مالداری کے اعتبار سے، اور اس کے دل میں اسلام آ گیا تھا۔ ابو جہل کی خباثت کی وجہ سے یہ محروم رہا۔ چنانچہ یہ چڑھا اوپر، جیسے ہی اور اوپر دیوار کے اوپر چڑھا تو قصی ابن کلاب نے جو چھت ڈالی ہوئی تھی وہ چھت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اندر دیکھا تو بہت بڑا اژدہا کعبۃ اللہ کے اندر ہے۔ اوہ جوان کے بچے، یہ تو ڈر کے فوراً نیچے بھاگ گیا۔ یہ ڈر کے فوراً کیا ہوا؟ نیچے اتر گیا۔ اب جب یہ ڈر کے نیچے اترا، کیا ہوا جی؟ کہا کہ جی اتنا بڑا اژدہا ہے اور ہم تو کدال نہیں مار سکتے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ آج کی رات سارے کے سارے مل کر اللہ سے دعا کرو کہ خدایا ہمارا گھر آپ کے گھر کو، ہمارا ارادہ آپ کے گھر کو ختم کرنے کا نہیں بلکہ اس کی اصلاح اور اس طرح تعمیر کرنے کا ہے۔ چنانچہ اللہ کی رات کو دعا مانگی۔ صبح جب یہ سارے مکہ مکرمہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے مقام اجیاز، جس جگہ پر حضور بکریاں چراتے تھے، وہاں سے ایک بڑا والا پرندہ بھجوایا، اور اتنا خوفناک پرندہ وہ آیا اور کعبۃ اللہ کے اندر سے اس اژدہے کو اپنی چونچ کے اندر دبا کر ان کے سامنے لے کر نکل گیا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور پھر کہنے لگے لگتا اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کروانا چاہتا ہے۔ اللہ کی شان۔ اب معاملہ ان کے درمیان ایک اور بڑا وہ ہوا کہ ہمارے گھر ہے مٹی کے، حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا پتھر کا، ہمیں تو پتھر کا کام آتا ہی نہیں، اب کیا کریں؟ اللہ کی شان۔ اتنے میں ان کو کہیں سے خبر لگی کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک بہت بڑی کشتی خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی ہے۔ ولید ابن مغیرہ کو پتہ چلا، وہ بھاگم بھاگ گیا اور اس کشتی کے تختوں کو خریدا کہ یہ کعبۃ اللہ کی چھت کے لیے کام آئیں گے۔ اسی سفینے کے اندر ایک رومی معمار تھا جس کا نام تھا باقوم۔ اس نے کہا کہ جی میں روم کا رہنے والا ہوں اور پتھروں سے تعمیر کرنا میرا فن ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے اس کو پکڑ لیا اور لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ باقوم جو رومی تھا، جو پتھروں سے تعمیرات کا کام جانتا تھا، وہ اور ولید ابن مغیرہ وہاں سے تختے لے کر آیا، سامان مکمل ہو گیا۔ اب کعبے کی تعمیر کے لیے باقاعدہ قبائل میں کعبے کے حصے تقسیم کیے گئے۔ یہ حصہ سائیں شفیع والے بنائیں گے، یہ لالا زرین والے بنائیں گے، پیچھے والا خان عالم خان برکی والا بنائیں گے، ادھر والا کوئی اور بنائے۔ یہ طے ہوا سب کچھ۔ اب طے ہوا تو حلال کی روزی تھوڑی ہوتی ہے سر، حلال کی روزی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی ہوتی ہے۔
چنانچہ قریش مکہ کے پاس جمع شدہ جو رقم تھی وہ ختم ہو گئی. اب کیا کریں؟ دو راستے ہیں، یا تو حلال یا تو جو ہے وہ حرام کو بیچ میں شامل کریں یا کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، حرام کو نہیں شامل کریں گے، ایسا کرتے ہیں کعبے کو چھوٹا کر دیتے ہیں. یہ تو ہم لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، یہ تو ہم لوگ ہیں نا ماشاءاللہ. مسجد بڑی ہونی چاہیے سر، بھلے بیڑا غرق ہوتے حکومت کا ہو تو ہو، گراؤنڈ ملے، ہاں گراؤنڈ ملے، کاٹو جوان کی وجہ. کس کی سرکار؟ گورنمنٹ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پلتی ہے. ہمارے بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو کٹائی کرنے میں تو ماشاءاللہ ہماری قوم ماہر ہے نا. تو قریش مکہ سے سبق سیکھیں، انہوں نے کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا پر حرام کمائی کو نہیں لگایا. اور ہمارے یہاں جو جتنا بڑا ٹاپ لگائے گا نا، بڑا کچھ جوا کھیلے گا جوان کا بچہ تو کڑک کا نوٹ لا کے مولانا کو دے گا کہ مسجد کے اندر لگوائے گا کہ جی برکت ہوگی. کیا ہوگی؟ پر ایسا کخ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھنا. اللہ کی شان. اب انہوں نے کہا کیا کریں جی، کعبے کو چھوٹا کر لیتے ہیں. کعبے کو چھوٹا کیسے کریں؟ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تصویر کے اندر کہ مثلا یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ اس کا حجر اسود ہے. حجر اسود کے پیچھے والی جو دیوار ہے یہ والی، اور پھر ادھر حتیم کعبہ والی جو دیوار ہے، یعنی جنوبی اور شمالی دیواروں کو 10-10 میٹر رکھا گیا. اور اس کے پیچھے والی اور کعبے کے دروازے والی جو دیوار ہے اس کو 12-12 میٹر کر دیا گیا. اور حتیم کعبہ والی جو جگہ ہے اس کو کعبے سے باہر کر دیا. حلال تھا، تھوڑا تھا، ستھرا تھا، اتنے کے اندر انہوں نے بنا دیا. کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا تو 9 ہاتھ لمبا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اپنا ہر کوئی اندر چلا جائے گا. انہوں نے اس کو 15 میٹر، جو موجودہ ہمارا کعبہ ہے یہ 15 میٹر اونچا ہے. حضرت ابراہیم کی تعمیر میں کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں تھا، انہوں نے دروازہ لگایا 2 میٹر اونچا تاکہ جو بھی اندر جائے وہ ہماری اجازت سے جائے. پھر انہوں نے حجر اسود کو جو لگایا ہے وہ زمین سے 1.5 میٹر اونچائی پر، لہذا جو ہے وہ حجر اسود تک تو ہر بندے کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، اور جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے وہاں تک ہر بندے کا ہاتھ نہیں پہنچا. خلاصہ کلام یہ کہ سب نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کر دیا. اب معاملہ آ گیا کہ بھائی حجر اسود کو کون رکھے گا. اب جھگڑا ہو گیا. اس زمانے میں جھگڑا بھی مذاق نہیں تھا. ہماری طرح تو جھگڑا نہیں ہوتا تھا، ہماری طرح تو جھگڑا نہیں ہوتا تھا. جب وہ جھگڑا کرتے تھے نا تو پھر حق ادا کرتے تھے. لہذا وہ باقاعدہ اپنے جسم سے خون نکال کر کٹوروں میں بھر کر اس کٹورے کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر عہد کیا کرتے تھے کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. لڑائی ہو گئی. 1 دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 5 دن گزر گئے، حجر اسود نہیں لگا. اس زمانے کے اندر مکہ کے اندر ایک سب سے جو بوڑھا آدمی تھا اس کا نام تھا ابو امیہ. اس نے کہا میری مانو نا تو اس جھگڑے کو ایسے ختم کرو، کل صبح جو بندہ سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہو اس کو اپنا حکم بنا لو اور اس سے فیصلہ کروا لو. سب نے کہا یہ بات صحیح ہے. اللہ کی شان. اگلے دن صبح جب سارے آئے تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہلے موجود تھے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کون موجود تھے؟ سرکار موجود تھے. ابھی نبوت ملی نہیں، سرکار پھر بھی مسجد جلدی جاتے تھے. ہم جدی پشتی مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ جمعے میں کب آتے ہیں یا نمازوں میں کب آتے ہیں؟ ہاں پھلانگنے کے لیے آتے ہیں، کندھے پھلانگیں گے اللہ تعالیٰ. ابھی دیکھو نا موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں، آپ سارے ماشاءاللہ ہمارے اپنے ہیں. یہ ڈر 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 نماز سے بڑا فرق نہیں ہوتا. اتنی بھی سینس نہیں ہے. کامن اسپتال کے سامنے جاتے ہیں لال نشان کیوں ہوتا ہے؟ اندر کوئی دل کا مریض ہوگا. لیکن ہم تو ماشاءاللہ اللہ کے بندو باہر سے اندر سوئچ تو بند کر لو یار. فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. یہ پیٹرول کی بدبو کسی کو نہیں آتی ہے؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حضور اس زمانے کے اندر بھی سب سے پہلے حرم پاک کے اندر موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب سب نے دیکھا حضور پاک علیہ السلام کو تو سب نے کہا ھذا محمد الامین رضیناہ، یہ محمد تو امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر لاؤ. چادر لائی گئی، چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا گیا. تمام قبائل کو کہا حضور نے کہ بھئی چادر کے کونے پکڑیں. سب نے پکڑے. اس مقام تک پہنچنے کے بعد حضور نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں لگا دیا. اور اس طریقے سے وہ جو بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس مدبرانہ فیصلے کی بنیاد پر وہ جنگ رک جاتی ہے. اب اللہ کی شان دیکھیں، یہ جو حجر اسود ہے یہ حجر اسود آیا تھا. کب آیا تھا؟ حضرت آدم کے ساتھ آیا تھا. لیکن یہ حجر اسود لگانے کے لیے، اس کو جوڑنے کے لیے کعبۃ اللہ کے ساتھ کتنا انتظار کرنا پڑا. 82 پشتیں آگے گئیں اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا. اللہ کی شان. بعد کے زمانوں میں
یمن کے اندر ایک قبیلہ تھا قراتمہ، انہوں نے حجر اسود کو چھپا لیا تھا، انہوں نے وہاں پر اپنا جو ہے وہ قبلہ بنایا اور جو ہے وہ ان کو حجر اسود نہیں مل رہا تھا، انہوں نے کعبۃ اللہ سے حجر اسود کو چھپا کر لے گئے اپنے کعبے کے اندر لگا دیا۔ بعض کتابوں میں آتے 20 سال اور بعض کہتے ہیں کہ 70 سال تک یہ حجر اسود جو ہے یہ کعبۃ اللہ سے دور رہا، اور پھر باقاعدہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں نے حجر اسود کو واپس لیا اور لا کر یہاں پر لگایا گیا۔ تو یہاں تک حضور پاک علیہ السلام کی 35 سالہ زندگی یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ اب یہ جو 5 سال ہے، یہ آخری کے 5 سال جو ہیں، اس میں چونکہ نبوت کے اعلان کا زمانہ قریب ہے، اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہوتی ہے، اور پھر تنہائی کی حالت میں کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔